أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه
نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعہ اے ہمارے رب ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دیجئے اور ہمیں اس کی پیروی کرنے والا بنا دیجئے وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ اور باطل کو باطل کر کے دکھائیے اور ہمیں اس سے بچنے والا بنا دیجئے اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء ہمومنا وغمومنا اے اللہ اس قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور اور ہماری غموں اور فکروں کا مداوع بنا دیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ انعام کی آیت نمبر 70 کے بعد سے پڑھیں گے۔ پیچھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے کل تقریباً سورہ مائدہ کی نصف سے آگے شروع کی تھی، اور اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کے مختلف احکامات ہمیں دیے تھے حرام اور حلال کے سلسلے میں، ان کو ہم نے دیکھا تھا، اور اس کی ذیل میں جو ایک اہم بات تھی وہ یہ بھی تھی کہ جب یہ احکامات اللہ کی طرف سے آ گئے تو پھر اس میں زیادہ سوالات ہمیں منع کیے گئے تھے۔ جو چیز حلال ہے اس کو استعمال کریں، جو چیز حرام ہے اس سے رک جائیں، اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے اس میں ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت اور اپنے اپنے علم کے مطابق جواب دے ہے۔ سورہ انعام ہم نے شروع کی تھی، اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مکی صورت ہے، اور اس میں ہم نے جب پڑھ رہے تھے تو ہمیں اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں توحید کے بارے میں بار بار ہمیں تعلیم دی، شرک کی ممانعت کی، اس کے علاوہ رسالت اور آخرت کے متعلق اہل مکہ کے جو اعتراضات تھے اور سوالات تھے ان کا جواب بھی ہمیں ملتا ہے، اور یہی آج کی جو آیات ہیں اس میں بھی کنٹینیو رہے گا۔ اور ساتھ ساتھ توحید کی ذیل میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تعارف دیا ہے اور اپنی جو صفات کی آگاہی دی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کہ ہم بحیثیت مسلم کیونکہ پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں تو بہت اوقات ہم اس کے اوپر اس طرح غور نہیں کر رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا صفات ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے کس طرح ہمیں اس کا قرب حاصل کرنا ہے یا اس سے تعلق کو بنانا ہے۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ہمیں بیان کر رہے ہیں اس صورت میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق ہے، جو اس کی قربت ہے، جو اس سے ہمارے فل ٹائم کنیکشن ہونا چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ ان چیزوں سے مضبوط ہوگا۔
آئیے آج کی آیات دیکھتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت ہم پڑھیں گے اس میں ہدایت اور گمراہی کی ایک مثال دی ہے اور تصویر کے ذریعے سے دی ہے، جس کو آپ امیجن کرنے کی کوشش کیجیے گا تو آپ کو بات زیادہ واضح ہو کر سامنے آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہا ہو، حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ ہے. کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے یہ ہمیں حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثال دیا اس تصویر کو اگر ہم ذہن میں لائیں تو یہ ان لوگوں کی تصویر ہے جن کے پاس ہدایت اللہ تعالیٰ نے پہنچائی بھی لیکن پھر بھی انہوں نے اس کا انکار کر دیا. تو ان کی صورتحال کیا ہے کہ جیسے جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران سرگرداں پھر رہا ہو، حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہیں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے. یہ مکے والوں کا حال اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام صاف صاف اللہ کی آیات ان کے سامنے پیش کر رہے تھے اور انہیں بتا رہے تھے کہ یہ سیدھی راہ ہے، اس طرف پلٹ کر آؤ، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے لیے گمراہی ہی پسند کی اور اسی صحرا میں بھٹکتے رہے. وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا. اس کا ارشاد عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی. وہ غیب اور شہادت یعنی حاضر ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو اس آیت میں ایک بات کہہ رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. تو اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ برحق پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ محض کھیل اور دل لگی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے پیچھے ایک عظیم مقصد ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. پہلی میننگ اس کی یہ آتی ہے کہ یہ کھیل اور دل لگی نہیں بلکہ حکمت اور ایک مقصد کے ساتھ ہے. دوسری برحق پیدا کرنے کی میننگ میں یہ بات آتی ہے کہ یہاں کی جتنی بھی اس کائنات کی چیزیں ہیں وہ سب حق پر قائم ہیں اور عدل پر قائم ہیں، اور ان سے اگر ناحق کام لیا جائے گا تو ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، چاہے وہ ہمارے ارد گرد کی چیزیں ہوں چاہے وہ خود ہماری انسانی فطرت ہو. یعنی اس میں اگر ہم خرابی پیدا کریں گے، اس کو اللہ کی ہدایت کے اوپر قائم نہیں رکھیں گے تو وہ چیزیں ٹوسٹ ہو جاتی ہیں، ان کے اندر فساد پیدا ہو جاتے ہیں. اب چاہے وہ ہماری اپنی فطرت ہو، چاہے ہم اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھیں کہ زمین کی فضا دیکھیں، انسان نے اپنی حرکتوں سے اس کو کس قدر تباہ کر لیا، آلودگی ہے، گلوبل وارمنگ ہے، جو چیزیں انسان کے اپنے کرتوت کے طور پر سامنے آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو حق پر پیدا کیا تھا، لیکن انسان کے اپنے کام ایسے ہیں کہ وہ اس کو خراب کرنے پر تلا ہوا ہے. پھر تیسری چیز اس کی معنی میں یہ آتی ہے کہ یہ اللہ کا حق تھا کہ جس نے پیدا کیا ہے انسان کو، اس پوری کائنات کو، تو اسی کا حق ہے کہ وہ اپنا حکم بھی چلائے. ہر چیز کے اوپر اسی کا حکم چلنا چاہیے اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا بنیادی حق ہے. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے لے کر آ رہے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی ایک ابتدائی جھلک ہے جو کہ نبوت سے پہلے کی ہے. اور اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ عرب کے لوگ بالعموم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے، اور خصوصاً قریش کا جتنا بھی فخر اور جتنا بھی نام اور مقام تھا اس زمانے میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق اور ان کے تعمیر کردہ خانہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے تھا. اب جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت وہاں پر پیش کر رہے تھے، تو جس توحید کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم کی مخالفت مول لی تھی، اب آج کے دور میں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پیش کر رہے تھے تو اسی توحید کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کھڑے تھے. یعنی حضرت ابراہیم کا جو مقام تھا وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کا مقام تھا، جبکہ مشرکین عرب جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور ان کے قوم کی طرح اس توحید کی راہ میں مخالفت کر رہے تھے اور قبول کرنے والا پر اسی طرح مظالم کر رہے تھے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ان کے قوم نے کیا. اور اسی کی طرف ان آیات میں اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں. اور جو چیز ہمیں دیکھنے والی ہے، سمجھنے والی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ جو تمہارے ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ بار بار نشاندہی کر رہے ہیں، تمہاری توجہ دلا رہے ہیں، انہی نشانیوں کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی روشنی اور ہدایت پائی تھی. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں.
ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر تاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھا اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بت پرست قوم تھی، اور ان کے باپ آزر خود بت تراشتے تھے اور بڑے عہدے پر فائز تھے، اور سلطنت کے سارے کاروبار میں بتوں کی اہمیت اور انہی کے جھوٹے احکامات چلتے تھے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حقیقت تک پہنچنے کے لیے خود غور و فکر کیا، انہوں نے جتنی بھی چیزوں کو ان کی قوم نے اپنا رب بنایا ہوا تھا ان کی حقیقت کے اوپر غور کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو اپنی عقل سمجھ اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی ہدایت کی وجہ سے پہچانا۔ اس حوالے سے ایک چیز جو اہم ہمارے ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر بن مانگے ہوتی ہیں۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کی رحمتیں ہر طرف سے اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے وہ انسان کی موت تک اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ صرف ہدایت ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو کہ انسان کے اندر جب تک خود خواہش نہ ہو، اس کی جب تک خود طلب نہ ہو تو وہ چیز ایک ملتی نہیں ہے، اور اگر ملی بھی ہو تو وہ انسان کے ہاتھ سے بھی نکل جاتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں ہدایت کی طرف پلٹنے کا بھی کہا ہے، اور اس کی دعائیں بھی ہمیں سکھائی ہیں، یہاں تک کہ خود جب ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کی ہر رکعت میں ہم جب دعا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اس کے پیچھے بھی یہی حکمت ہے کہ جب ہمیں زندگی میں اپنا وقت گزار رہے ہیں تو ہمیں ہمہ وقت ہدایت کی ضرورت ہے۔ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ جس میں شیطان نے اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج دیا ہوا ہے کہ وہ ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے ہمیں بہکانے کے لیے لگا ہوا ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مستقل ہدایت نہیں مانگتے رہیں گے تو ہدایت پر ہوتے ہوئے بھی ہدایت ہمارے ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر کچھ تم علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راست روی پر وہی ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یعنی جو بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دراصل تو تمہیں ڈرنا چاہیے، تمہیں خوف کھانا چاہیے کہ تم اپنے معبود کے ساتھ دوسرے شریکوں کو ٹھہراتے ہو، حالانکہ تم مجھ پر یہ زور ڈال رہے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا چھوڑ دوں۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ایک چیز پیچھے ذکر کرنے سے رہ گئی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آخری الفاظ ہیں کہ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راست روی پر وہی قائم ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ کیا کرنا ہے کہ اس کے ساتھ شرک کو شامل کر لیا جائے، ایک طرف ایمان بھی ہو اور ساتھ میں اس کے ساتھ شرک بھی شامل ہو، تو گویا ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ کر لیا۔ یعنی نہ صرف ہمیں ایمان لانا ہے بلکہ اس کو صاف ستھرا بھی رکھنا ہے اور اس کی فکر بھی کرتے رہنا ہے، اور جہاں جہاں ہم قرآن میں پڑھتے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے حوالے سے کیا کیا باتیں بتائی ہیں تو اپنا جائزہ بھی ضرور لیتے جائیں کہ میرا جو ایمان ہے اس میں خدا نہ خواستہ کہیں شرک کی آلودگی تو شامل نہیں ہے۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں، حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک ہی دعوت دے کر یعنی توحید کی دعوت دے کر بھیجا۔ کافی سارے انبیاء کے نام یہاں پر ہم انشاءاللہ اس سے گزرتے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ بات کرتے جائیں گے
پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو راہیاب کیا، ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسع اور یونس اور لوط کو راستہ دکھایا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا اور انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک لمبی فہرست ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ان کے نیک اعمال کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، ان کی صالحیت کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ شرک سے بچنا کتنا ضروری ہے، اور اعمال صالحہ کی حفاظت اگر ہمیں کرنی ہے تو وہ اسی صورت میں ہو سکتی جبکہ ایمان کے ساتھ شرک کی آلودگی نہ کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خاص طور پر جب شرک کے حوالے سے رہنمائی دی تو انہوں نے کیا کہا کہ ریاکاری میری امت کا شرک ہے۔ اس کے حوالے سے میرے پاس حدیثیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ہی کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا تھا، اور میرے اور آپ کے درمیان صرف کجاوے کی ایک لکڑی حائل تھی۔ اچانک آپ نے فرمایا اے معاذ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لبیک و سعدیک، یعنی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پھر آپ کچھ دیر چلتے رہے، اس کے بعد دوبارہ فرمایا اے معاذ، میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ لبیک و سعدیک۔ پھر آپ مزید کچھ دیر چلتے رہے اور سہبارہ فرمایا اے معاذ، میں نے عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم جانتے ہو بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور کسی غیر کو عبادت میں ذرہ برابر بھی اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموشی سے چلتے رہے، اس کے بعد فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ جب بندے اللہ کا حق ادا کریں یعنی شرک اس کے ساتھ نہ کریں تو اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ دے، یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کا جو عقیدہ ہے اس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، ہر قسم کے شرک سے اس کو بچا کر رکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچائے گا۔ اس کے حوالے سے ایک حدیث اور ہے اور وہ بہت اہم حدیث ہے، انشاءاللہ اس کو دیکھنے کے بعد ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا شخص جس کا قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے جن کو وہ پہچان لے گا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں کی وجہ سے میرے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیری خاطر لڑائی کی یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا کیونکہ تو نے لڑائی اس لیے کی تاکہ تمہیں بہادر کہا جائے اور وہ دنیا میں تجھے کہا جا چکا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے۔ اور دوسرا وہ آدمی جس نے علم دین حاصل کیا، دوسروں کو اس کی تعلیم دی اور قرآن پڑھا، بس اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے اور وہ ان کو پہچان لے گا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے ان کی وجہ سے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے علم کو سیکھا اور اس کو سکھایا اور تیری خاطر قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے علم سیکھا تاکہ تمہیں عالم کہا جائے اور اس لیے قرآن پڑھا تاکہ تمہیں قاری کہا جائے اور وہ دنیا میں تجھے کہا جا چکا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے۔ تیسرا وہ آدمی ہوگا جس پر اللہ نے وسعت فرمائی، اس کو کئی قسم کا مال دیا، اس کو بھی لایا جائے گا، اللہ اپنی نعمتیں اس کو گنوائیں گے، بس وہ ان کو پہچان لے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے بارے میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس کو آپ پسند کرتے تھے مگر یہ کہ میں نے اس میں آپ کی خاطر خرچ کیا۔
اللہ فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا، یہ سب تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں سخی کہا جائے، اور وہ دنیا میں تجھے کہا جا چکا، پھر حکم ہوگا کہ اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے۔ یہ ہماری امت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر شرک کے حوالے سے ہدایت دی ہے کہ ایک تو کھلا شرک ہوتا ہے جس میں ہم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات لوگ مزاروں پر جا رہے ہوتے ہیں یا دوسری جگہوں پر اللہ کے بجائے دعا کرنا یا نذرانے چڑھانا، لیکن یہ کہ جس وقت ہم نیک اعمال بھی کر رہے ہیں اس وقت بھی ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے جب خالص عمل کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہو رہا ہو۔ اگر اس میں خدا نہ خواستہ ریاکاری ہے، ہم لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کی نظر میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کر رہے ہیں یا ہمیں دنیا میں ہی اس کا کچھ بدلہ چاہیے، تو پھر اللہ کے پاس اس کا کوئی بدلہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اس حوالے سے ایک چیز اور جو قرآن میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2-3 جگہ پر یہ بھی کہا ہے کہ کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا؟ یعنی جب انسان اپنی خواہش کو اللہ کی مرضی کے اوپر لے کر آ جائے، اللہ کی ایک مرضی ہے اور میرا دل کچھ اور چاہ رہا ہے، میں اپنے دل کی مان لوں، یا اپنے آباء و اجداد سے جو رسومات چلی آ رہی ہیں وہ میری نظر میں زیادہ اہمیت کی حامل ہے، یا جو کلچر ہے یا جو فیشن چل رہا ہے وہ میری نظر میں زیادہ اہم ہے، اس کے لیے میں اللہ کے حکم کو پیچھے کر دوں، تو یہ بھی شرک کی ہی ذیل میں آ جائے گا۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص توحید کا عقیدہ عطا فرمائے اور اسی کے لحاظ سے ہمیں اپنے عمل کو بھی ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کچھ کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ کتاب اور حکم اور نبوت سے کیا مراد ہے؟ کتاب یعنی ہدایت، حکم یعنی اس ہدایت کے مطابق اس کا فہم اور اس کی حکمت، اور تیسری چیز نبوت یعنی خلق خدا کی رہنمائی کرنے کی ذمہ داری۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ اور ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر رہے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، بس اتنا کہہ دو اور پھر انہیں اپنی ذلیل بازیوں کے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اچھا، اس کا ترجمہ یہ کہ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ ان آیات کے بارے میں آتا ہے کہ مشرکین جو مکہ کے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس کتاب ہے اور ان کے پاس صحیح علم ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے کے لیے ان کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا اللہ نے یہ آیات نازل کی ہیں؟ تو یہودی کیا کہتے تھے کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ حالانکہ یہ کہتے ہوئے ان کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ خود اپنی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے اوپر آئی ہے اس کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم انکار کرتے ہو اس بات کا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا، تو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا اور جس کے ذریعے سے تم کو علم دیا گیا ہے، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم سے کہتے ہیں کہ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، اور پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبہ کر دو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے حوالے سے جو 3 چیزیں بتا رہے ہیں وہ کیا ہیں کہ پہلی یہ کہ یہ کتاب بڑی خیر و برکت والی ہے، یعنی تمام جو دنیا کے ہمارے مسئلے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ان تمام مسئلوں کا حل ہمیں اسی کتاب سے ملنے والا ہے۔ دوسری چیز کیا بتاتے ہیں کہ یہ اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے اور جس دین کی تعلیم اللہ کے نبی دے رہے ہیں وہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کی وہی دعوت تھی، اسی دعوت کی تصدیق کرنے والی ہے۔
اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کر دو. یعنی اللہ تعالیٰ جو یہ دعوت نازل کر رہے ہیں تو اس لیے تاکہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو چوکا دیا جائے اور ان کو ہدایت کی طرف دعوت دی جائے. جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ پھر جو لوگ اس کتاب کے اوپر ایمان لانے والے ہیں ان کا جو کردار ہے یا جو ان کی سیرت ہے اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی جب اس کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو ان کے کیریکٹر کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، ان کے اندر خدا خوفی آ جاتی ہے اور وہ ایک بہترین سیرت اور کردار کے لوگ بن جاتے ہیں. اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کے اوپر بہتان گڑے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے درحال یہ کہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا. کاش تم ظالموں کو اس حال میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے. اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے ہو جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا. جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارا کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے. تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے. یہ بھی دیکھیں شرک کے متعلق ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ دنیا میں اگر ہم کسی اور کو یہ حیثیت دیتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کر لے گا یا ہمارے کام بنانے میں ان کا کچھ حصہ ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں قیامت کے دن ہمارے کام نہیں آئیں گی. اس میں بعض لوگ انبیاء کو ہی درجہ دے دیتے ہیں، بعض لوگ اولیاء اللہ کو درجہ دے دیتے ہیں، بعض لوگ اپنے لیڈران جو انہوں نے دنیا میں بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ ٹرسٹ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بچا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا یہاں پہ ہمارے سامنے انکار کر رہے ہیں کہ اللہ ہی ان تمام چیزوں کا مالک ہے اور وہی فیصلہ کرنے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری، اپنی جو قدرت حکمت ہے اس کی ہمیں نشانی پیش کرتا ہے. دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے. یہاں پہ ایک بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی ایسی ہے جو ہم میں سے ہر اسپرنگ میں ہم اس چیز کو نوٹس کرتے ہیں، اس چیز کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے مشاہدے میں ہوتی ہے کہ کس طرح دانے اور گٹھلی میں سے پودا نکل کر باہر آتا ہے. اس کو اگر ایک خاص ماحول، اس کو مٹی، گرمی، پانی، روشنی ملے تو وہی دانہ جو بظاہر بالکل بے جان دکھ رہا ہوتا ہے وہ دانہ پھٹتا ہے اور اس میں سے پودا نکل کر آتا ہے. بعض اوقات وہ نرم مٹی میں ہوتا ہے اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنگلاخ پہاڑ ہوتے ہیں ان میں سے بھی ایسے پودے نکل کر آ رہے ہوتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی اسی نشانی کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے. یہاں پر زندہ اور مردہ سے مراد کافر اور مومن بھی ہیں، کیونکہ آگے ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی الفاظ سے پکارا ہے. اور پھر اس میں ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت سی چیزیں ہمیں نظر بھی آتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ انڈے کو دیکھیں تو بظاہر وہ ایک بے جان چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب اس کے اوپر مرغی بیٹھتی ہے اتنے دن تک تو اسی مرغی میں سے اللہ تعالیٰ زندگی برآمد کرتے ہیں. تو یہ گویا مردہ میں سے زندہ خارج کرنا. اسی طرح آپ دیکھیں ہر سال جب موسم بدلتے ہیں اور تمام پودے لگتا ہے کہ بالکل ختم ہو گئے اور پھر سردیوں کے بعد جب دوبارہ موسم گرمی کی طرف جاتا ہے اور ان کو مناسب ماحول ملتا ہے تو وہ دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوبارہ ان میں سے پتے نکل آتے ہیں اور زندگی کی ساری علامات اس میں نمودار ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی طرف ہمیں اشارہ کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو. پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے. یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں. یعنی پیچھے اللہ تعالیٰ بالکل ہمارے قریب کی چیز کی مثال دے رہے تھے، اب جو ہمارے ارد گرد کائنات پھیلی ہوئی ہے اس میں سے اپنی نشانیاں ہمارے سامنے لا رہے ہیں. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا. دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں.
اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے جائے قرار ہے اور ہر ایک کے سونپے جانے کی جگہ۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اب تیسری نشانی کیا ہے؟ وہ انسان کی اپنی ذات سے متعلق اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ خود اپنے آپ کو دیکھو تو اس میں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی بہت نشانی بڑی مل جائے گی۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، یہاں پہ پورا واٹر سائیکل جو ہے اللہ تعالیٰ نے چند جملوں میں ہمارے سامنے رکھ دیا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر اس سے تہ بر تہ چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت کو ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اسٹرابیری کا جو ننا منا سا پھل نکلتا ہے تو کس طرح ہرا اور تلخ ہوتا ہے، لیکن جب اس کو مناسب پانی، مناسب دھوپ ملتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر ایسا ذائقہ اور ایسے رنگ بھر جاتے ہیں کہ دیکھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہوتی ہے۔ لیکن بات اصل میں وہی ہے جو ہم نے پہلے کی تھی کہ انسان کے اندر اگر ہدایت کی طلب ہو تو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی بے شمار اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، لیکن اگر ہم اندھے بہروں کی طرح سے ان کے اوپر سے گزر جائے تو پھر ظاہر ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی بے شمار نعمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے ان کا ہم حق ادا کرنے کی فکر بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو پھلوں اور سبزیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، غلے اور درختوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، آپ دیکھیں ان کے رنگ، ان کے ذائقے، ان کی شکلیں، ان کی خوشبوئیں، یہ سب کچھ جدا جدا ہیں، اور یہ سب کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ صرف ایک خدا کی ذات ہے۔ تو اگر ہم اپنے ارد گرد کی کائنات کی ان مثالوں کے اوپر غور کریں اور علم سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کے اوپر سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن ہمیں اندھی تقلید کے بجائے بار بار جو توجہ دلاتے ہیں وہ یہی توجہ دلاتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر ہم اپنا راہ عمل متعین کریں۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا ہے، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں، حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی ہی نہیں۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہذا تم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ اس کو اگر آپ ہائی لائٹ کر سکیں تو ضرور کریں، کیونکہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں اللہ کا یہ تصور اور اللہ تعالیٰ کی یہ حیثیت اور اس کی یہ قدرت اگر حاضر و ناظر رہے تو پھر ہمیں بہت حد تک اس چیز میں مدد مل جائے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح رستے پر چلا سکیں۔ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کسی وقت ہمیں خیال ہو تو ہم فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اکثر اوقات ہم بھولے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی جو آیات اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بتاتے ہیں اس کو اگر ہم غور کریں اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں تو پھر انشاءاللہ ہمیں صحیح رستے پر رہنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ والی جو آیت ہے کہ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہو یدرک الابصار، کہ وہ ہماری نگاہوں کی جنبش تک کو پہچانتا ہے کہ کہاں ہماری نظر کس مقصد سے گئی۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا، میں تمہارے اوپر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ یعنی زبردستی ہدایت دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا تھا، ان کا کام صرف یہی ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف راغب کر دے۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ کر آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں، جو قرآن کی آیات ہیں، یہ کلام لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا ہے۔ ایک طرح کے انسان وہ ہیں جو کہ اس کلام کو سن کر یا پڑھ کر اس کے مقصد پر غور کرتے ہیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حکمت اور نصیحت کی باتیں بتائی ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسری طرف انسانوں کا یہ گروہ کا حال کیا ہے کہ وہ جب اسے سنتا ہے تو اور پڑھتا ہے تو اس پر غور کرنے کے بجائے اس ٹٹول میں لگ جاتا ہے کہ آخر یہ بے پڑھا لکھا شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مضامین اور اس طرح کی آیات لائے کہاں سے،
اور کیونکہ تعصب پہلے سے ان کے دل پر قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ایک اللہ کی طرف سے نازل ہونے کے علاوہ باقی تمام جتنے بھی ان کے ذہن میں تصورات آ سکتے ہیں وہ سب تجویز کرتے ہیں کہ بعضوں نے الزام لگایا کہ اس کے اوپر جن ہے، یا بعضوں نے الزام لگایا یہ کوئی شاعر ہے یا کاہن ہے، اور بعضوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ یہ کسی فلاں شخص سے پڑھ کر ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی کلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے حوالے سے آگے آیت نمبر 111 اور 112 میں بھی کچھ بات آئے گی، وہاں ہم انشاءاللہ تھوڑی سی اس کی تفصیل دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو۔ اور اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور حکمت دعوت کے لحاظ سے، دعوت دین دینے کے لحاظ سے کیا بتا رہے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے خداؤں کو گالیاں نہیں دینی۔ اور کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہیں۔ یعنی جو ایک بڑی برائی ہے کہ بندے جو ہیں اللہ کو گالیاں دینے لگے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ چھوٹی نیکی کو چھوڑ دو، ان تک دعوت نہ پہنچاؤ اگر ایسے موقع پر ان کا دل اتنا خراب ہے کہ وہ اس شرک کی وجہ سے اللہ کے اوپر یہ برے الفاظ کسنے لگیں۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہا نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس وقت کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے بعض مشرکین عرب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر تم اس احد پہاڑ کو سونے کا کر دو تو پھر ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں اس طرح کی ڈیمانڈ دے رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ ہدایت چاہتے ہیں۔ اس طرح کی نشانیاں اور روشنیاں بھی ان کے پاس آ جائیں تو بھی یہ انکار کر دیں گے، کیونکہ یہ محض تمہارے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں۔ اس وقت تمہارے اوپر یہ جادو اور ٹونے کا الزام لگا دیں گے کہ ہماری آنکھوں کے اوپر سحر ہو گیا اور ہم کچھ غلط دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دراصل ان کے دلوں اور نیتوں کا حال خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ تو کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ہم انہیں انہی کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ یہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوشائند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے رہتے ہیں۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے۔ یہاں پہ کچھ چیزیں انشاءاللہ جس کو ہم تھوڑی سی تفصیل دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر دور میں شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو نبیوں کا دشمن بنایا ہے۔ یعنی اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اعتراضات، جو الزامات وہ لوگ لگا رہے تھے یا جس طرح آپ کے رستے میں رکاوٹ ڈال رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا، ہر نبی کو انہی مشکلات سے گزرنا پڑا ہے۔ پھر آگے کیا بات ہے کہ جو ایک دوسرے پر خوشائند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے رہتے ہیں، یعنی وہی کرتے رہتے ہیں۔ زخرف القول غرورا، زخرف القول یعنی دھوکے کی باتیں۔ اس کی ذیل میں آتا ہے کہ اس سے مراد تمام وہ چیزیں جو دعوت حق کے خلاف گھڑی جائیں، چاہے وہ جھوٹے دعوے ہوں دین کی دعوت کے خلاف یا اس کے پھیلانے والوں کے خلاف افواہیں ہوں، ان پر الزامات یا اعتراضات لگائے جائے، جس قسم کی بھی چالیں، شکوک و شبہات دشمنان دین کریں، وہ سب زخرف القول کی ذیل میں آتا ہے۔ اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ فریب کے طور پر القا کرتے ہیں۔ فریب کی جو لفظ ہے وہ غرور ہے، اور اس کے معنی کیا ہے کہ یہ لوگوں کو بھی ان جھوٹی باتوں سے فریب دیتے ہیں، لیکن دراصل یہ کس کو فریب دے رہے ہیں؟ خود اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں، کیونکہ وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا کارنامہ کر رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ دراصل وہ اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔
آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، پس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ یہ اپنی افطرا پردازیاں کرتے رہیں۔ اس کے حوالے سے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ مشیت الہی کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے حوالے سے عموماً دو الفاظ زیادہ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ ہے اللہ کی رضا اور ایک لفظ ہے اللہ کی مشیت۔ رضا وہ ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور خوش ہو، اور مشیت وہ ہے جو اللہ کی مرضی اور اذن سے ہو، مگر ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش بھی ہو۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا میں ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی واقعات ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ اللہ کے اذن اور مرضی کے بغیر نہیں ہو رہے۔ حتیٰ کہ درخت سے اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی گرتا ہے۔ اور اسی کی ذیل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی چور کی چوری، کسی قاتل کا قتل، کسی مفسد فساد پھیلانے والے کا فساد اللہ کی مشیت کے بغیر ممکن نہیں ہے، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے یہ کام نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اذن دیا ہوا ہے کیونکہ دنیا میں نیکی اور خیر دونوں کے راستے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے ہیں۔ اسی طرح نیکی اور تقویٰ کے کام بھی اللہ کی مشیت کے بنا نہیں ہو سکتے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو پہلے کام میں نے ذکر کیے ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور نیکی اور تقویٰ کے کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے لیے انسان کو اختیار کی آزادی دی ہے اور بدی کے لیے دی، اور دنیا کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے کہ جس راستے پر چڑھنا چاہے اور آگے بڑھنا چاہے وہی راستہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ جو چاہے ان میں سے خیر کا راستہ اختیار کر لے اور جو چاہے اس کے حوالے سے شر کا راستہ اختیار کر لے۔ اس میں ہمارے لیے غور کرنے کا معاملہ یہی ہے کہ ہم اپنے اس اختیار کو کس راستے میں استعمال کرتے ہیں۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی حق دیا ہے کہ وہ ہمارے دل میں برائی کے لیے وسوسے ڈال دے، عمل کی دنیا میں ہم کس راستے پر جاتے ہیں یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے۔ اس وقت بات چل رہی ہے، اس سیاق و سباق میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر یہ واضح کر رہے ہیں کہ اگرچہ اللہ کو کفار اور منافقین کی کوششیں ناپسند ہیں اور اہل ایمان کی کوششیں اور ان کی جدوجہد پسند ہے، مگر یہ توقع نہ رکھو کہ اللہ ان لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دے گا جو ایمان لانا نہیں چاہتے، یا ان دشمنوں کو تمہارے راستے سے ہٹا دے گا جو کہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ کشمکش تو لازمن ہوگی اور اہل ایمان کو اپنے اخلاص اور ایمان کا لازمی ثبوت دینا پڑے گا، ورنہ اگر معجزوں کے ذریعے باطل قوتوں کو سرنگوں کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ شیطان کو پیدا ہی نہ کرتا اور دنیا میں سرے سے شرک اور کفر ہوتا ہی نہ۔ تو یہ بات انشاءاللہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے ہم نے کہ یہ جو دنیا میں جتنی بھی آزمائشیں اور مشکلات دین کے راستے میں آ رہی ہیں، اور بہت دفعہ ہمارے دل سے دعا نکلتی ہے اور ہم معجزات کی توقع کر رہے تھے کہ کسی طرح یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں، دین کی دشمنی ختم ہو جائے، دین غالب ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے جو سنتیں بنائی ہیں اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ انسان ان تمام مراحل سے گزرے، دین کی بالادستی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، اس کے راستے میں جتنی رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو انگیز کرے اور پھر اللہ کے پاس اونچے درجات کا حقدار ٹھہرے۔ اور ہم نے اسی طرح تو ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے جو ایک دوسرے پر خوشائند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے رہتے ہیں۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ اپنی اختراع پردازیاں کرتے رہے۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب یعنی وہ برائیاں کمائیں جن کو کہ وہ کمانا چاہتے ہیں۔ پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں کو واضح ہونے کے بعد بھی کیوں کر میں اللہ تعالیٰ سے ان موضوعوں کی طلب کروں جو کہ تم مجھ سے کہہ رہے ہو۔ اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہم بات کر رہے تھے وہ کیا کہ حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے اپنے پاس سے کتاب کے ذریعے سے ہمیں پہنچایا ہے۔ اکثریت جس راستے پر چل رہی ہو تو اس کی یہ ضمانت نہیں کہ وہی راستہ صحیح راستہ بھی ہے۔
دریا کے مخالف تیرنا گرچہ مشکل اور مشقت طلب کام ہوتا ہے، مگر یہی جدوجہد ہمیں اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی اور اونچے درجات عطا کرتی ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ آگے کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ خود ساختہ پابندیاں یا حرام کو حلال ٹھہرا لینا، ایسا بھی اکثر جو انسان ہے وہ اپنے گمان اور قیاس کی بنیاد پر ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ شرک کی کیٹیگری میں ہی شامل کرتا ہے۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ، آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ کچھ چیزیں پیچھے بھی گزر چکی ہیں اور آگے سورہ نحل میں بھی انشاءاللہ ہم اس کی مزید کچھ تفصیل دیکھیں گے کہ کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنیاد پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ پیچھے بات کر رہے ہیں کہ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ اس کے حوالے سے میں سوچ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ اس وقت دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ علم کے بغیر خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم فلسفی میں دیکھتے ہیں تو ڈارون کی تھیوری، فرائڈ کی تھیوری، سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، لبرلزم، ایتھیزم، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انسانوں نے خود اپنی خواہشات کی بنیاد پر بنائی ہیں، اور اس میں سے زیادہ تر باتیں جو ہے وہ انسان کو گمراہ کرنے والی ہیں۔ انسان اگر ان کے پیچھے نکل جائے تو پھر حق بات اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور پھر شیطان اس کو غلط راہ پر آگے سے آگے ہی بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ کھلے گناہوں کا تو ہم سب عموماً اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص طور پر چھپے گناہوں سے بھی بچنے کا ہم کو کہہ رہے ہیں۔ اور چھپے گناہوں سے بچنے کے لیے آج کل مجھے لگا تھا کیونکہ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس میں ہر طرح کی معلومات اور ہر طرح کی برائیاں ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہمیں بہت حد تک احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم موبائل میں اپنی کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ جس وقت تنہائی ہے، کوئی ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ کیا چیز ہماری نظر سے گزر رہی ہے، لیکن ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نگاہ تک سے واقف ہے۔ تو ہمیں ان تمام کھلے گناہوں سے بھی بچنا ہے جن کو ہماری شریعت میں منع کیا گیا ہے، اور ان چھپے گناہوں سے بھی بچنا ہے جو کہ ہم تنہائی میں کر سکتے ہیں اور کوئی ہمیں دیکھنے والا اللہ کے سوا نہیں ہوتا۔ کھلے اور چھپے گناہوں میں ایک چیز اور بھی آتی ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات کچھ گناہ ہوتے ہیں جو ظاہری شکل سے ہی پہچانے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے عقیدے کی گمراہی کی وجہ سے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ بظاہر تو نیک عمل ہو رہا ہوتا ہے، شریعت کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہمارا عقیدہ اس حوالے سے واضح نہیں ہوتا، بعض اوقات ہم دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمیں نیکی کا بدلہ دنیا میں ہی ہم اس کی توقع کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر ہمارے عقیدے کو خراب کر دیتا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم صرف اللہ کے لیے اور آخرت میں بدلے کے لیے نیک کام کریں، پھر ہم دوسری نیتوں سے وہ نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی چھپے گناہوں میں شامل ہو جائے گا۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو تم یقیناً مشرکین میں سے ہوگے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جسے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دل میں شکوک اور اعتراضات ڈالتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ جو یہود کے علماء تھے وہ عرب کے مشرکین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنے کے لیے مختلف سوالات سکھایا کرتے تھے کہ اب جا کر اپنے نبی سے یہ پوچھو، اب جا کر اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھو۔ اور اسی میں سے انہوں نے جب یہ حلال اور حرام کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی تو انہوں نے ایک سوال کیا اٹھایا کہ جا کر، کیونکہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں نا کہ جو مردار ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہمارے لیے، جو گر کر یا چوٹ کھا کر یا بیمار ہو کر مرا ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر حرام ٹھہرایا، اللہ یہ کہ اس کے اندر زندگی کے آثار پا کر ہم اسے پر وقت ذبح کر لیں۔ تو وہ لوگ کیا اعتراضات کرتے تھے کہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ جسے خدا مارے وہ تو حرام ہو جائے اور جسے ہم خود ماریں وہ حلال ہو جائے۔ یعنی ان کی جو ذہنیت تھی ٹیڑھی
وہ اس طرح کے سوالات گھڑ گھڑ کر سوچ سوچ کر پیش کرتے تھے ان کے سامنے، تاکہ عوام کے دلوں میں بھی شبہ ڈال دیں اور انہیں حق سے لڑنے کے لیے ایسی باتیں فراہم کر دیں کہ جو انہیں حق کو سمجھنے کے بجائے گمراہ کرنے میں مددگار ہوں۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نکلتا نہ ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ جو مردہ اور زندہ کا اللہ تعالیٰ نے اس لفظ استعمال کیا تو مردہ اس شخص کے لیے کہا ہے جو کہ جہالت کی گمراہی میں اندھیروں میں ہے، اور زندہ اس کو کہا ہے جس کے پاس حق کی روشنی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے۔ اس کے حوالے سے میرے پاس امام غزالی کا ایک قول ہے جو بہت ہی جس میں اہم نقطے کی بات کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہے جو علم والا ہے، سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہے جو عمل والے ہیں۔ یعنی علم اس وقت تک بیکار ہے ہمارے لیے جب تک کہ ہم اس کے اوپر عمل کرنا نہ شروع کریں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ سب عمل والے گھاٹے یعنی نقصان میں ہیں، فائدے میں صرف وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں۔ یعنی نیکی کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے الا یہ کہ وہ ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں، اور سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہے جو تکبر سے پاک ہے۔ یعنی اخلاص کے ساتھ نیکی کر لی، صرف اللہ کی خوشی کے لیے نیکی کر لی، لیکن اس کے بعد خدا نہ خواستہ اگر ہمارے دل میں کبر کے تکبر کے جذبات پیدا ہو گئے کہ میں تو بڑی چیز ہوں، میں نے اس طرح یہ نیک کام کیا، تو پھر وہ بھی ہمارے سارے عمل کو ضائع کر سکتا ہے۔ یعنی علم کے ساتھ عمل، عمل کے ساتھ اخلاص، اور اخلاص کے ساتھ تواضع یا عاجزی بہت ضروری ہے۔ جہاں ہمارے عمل میں یا ہماری سوچ میں خرابی آئی، اگر ہمارا عمل اللہ کے بجائے کسی اور نیت سے ہوا، یا ہمارا جو رویہ ہے وہ تکبر والا ہو گیا کہ میں دوسروں سے بہتر ہو گئی ہوں یا میں نے بڑے نیک کام کر لیے، تو گویا وہ ہمارے تمام اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے، یعنی جو جہالت کے اندھیروں میں جو اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو وہ تاریکی ہی اچھی لگنے لگتی ہے، ان کو وہ اپنے غلط اعمال ہی خوشنما نظر آنے لگتے ہیں، اور وہ پھر ہر غلط کام کو کرنے میں انہیں مزہ آتا ہے، اور ہر بے وقوفی کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا صحیح کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے غلط حرکات کے کیا انجام ان کے سامنے آ رہے ہیں، اس کے باوجود وہ ان غلط تجربات کے پیچھے اپنا وقت، اپنی محنت اور اپنی کوششیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ چیز ہمیں اپنے ارد گرد نظر بھی آ رہی ہوتی ہے۔ بے حیائی ہے تو وہ عام ہے، لوگ اس کی جو غلط انجام ہے دیکھتے اور جانتے بوجھتے بھی اس سے پرہیز نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں اگر اسکولوں میں دیکھا جائے تو سیکس ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے کہ جو صاف صاف بتا رہی ہوتی ہے کہ انسانوں کو کس گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے، لیکن اس کو سوچ سمجھ کر پالیسی کے تحت ڈالا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گے میریجز ہیں، LGBT موومنٹس ہیں، ریسزم ہے، سودی نظام ہے، شراب اور ڈرگز ہیں، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کے نقصانات سے یہ لوگ خود آگاہ ہوتے جا رہے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اس کے باوجود اسی راہ پر چلتے جا رہے ہیں، کیونکہ کافروں کے لیے ان کی گمراہی کی وجہ سے ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو خوشنما بنا دیا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر اور فریب کا جال پھیلائے۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ کیا چیز؟ یعنی فرشتہ خود آ کر ہمیں اللہ کا پیغام پہنچائے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب یہ ہے کہ وہ وقت آ جائے جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کا سرپرست ہے، اور اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔
یہاں پہ ایک بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اور آیت نمبر جو 125 کا آغاز ہے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی اللہ تعالیٰ جسے ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ شرح صدر یا سینے کا کھلنا کیا ہے کہ انسان کو یا ایمان لانے والے مومن بندے کو اسلام کی صداقت کا اتنا یقین ہو جائے، اتنے سچے دل سے وہ اس کے اوپر ایمان لائے کہ پھر اس کا دل مطمئن ہو، اور اسلام کے ہر حکم اور ہر تعلیم پر عمل کرنے کے لیے وہ خوشی خوشی دل کی رضامندی سے تیار ہو جائے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے جو بھی مشکل یا جو بھی آزمائش اس کے سامنے آئے وہ اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہو۔ یہ ہے شرح صدر کہ نہ صرف اسلام کی تعلیمات پر یقین، بلکہ یہ کہ خوشی کے ساتھ اس کے اوپر عمل ہو، اور اس کے راستے میں کوئی اگر مشکل اور آزمائش بھی پیش آئے تو انسان تیار ہو کہ یہ وہ چیز ہے جسے میں نے حق جانا ہے، اور اس کے لیے میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسی کے لیے وہ دعا بھی ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ اے رب میرا سینہ کھول دے، یعنی اسلام کی تعلیمات کو میرے دل میں اس طرح اتار دے کہ پھر مجھے اس کے اوپر عمل کرنا مشکل نہ ہو، اور جو بھی مشکل پیش آئے اس کو میں خوشی سے اٹھا لوں۔ اس کے برخلاف جو دوسری چیز اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ضیق صدر ہے، یعنی سینے کا تنگ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کر لیتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ یعنی پھر ہو سکتا ہے کہ اس نے زبان سے تو ایمان کا اقرار کیا ہو، لیکن اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ یا تو نہ مانے یا برے دل سے کرے، اور ساتھ ساتھ شکوہ شکایت، شک، بے اطمینانی کی کیفیات اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی تعلیمات جب میرے علم میں آ جاتی ہیں اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے مجھے روکا ہے، تو میرے دل کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کیا مجھے شرح صدر حاصل رہتا ہے کہ میں اس کے اوپر خوشی خوشی عمل کروں اور دل اور دماغ کے ساتھ مطمئن ہوں، یا یہ کہ میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور میں اس میں ایسے رستے نکالنے کی کوشش کرتی ہوں کہ کسی طرح اس پر عمل نہ کرنے کی مجھے چھوٹ مل جائے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو شرح صدر اسلام کے اوپر انشاءاللہ عطا کرے، اور اسلام کی تعلیمات کو ہمیں دل کی گہرائیوں سے اور عمل کے ساتھ اختیار کرنے کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔ حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تم نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اچھا اب آپ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے گا کس کو؟ وہی جو بچنا چاہے گا، اور سوائے اس کے کہ جو چاہتے ہوئے بچ نہ سکے، اس کی پوری کوششوں کو وہ برائی سے بچے، ہر ممکن طریقے اختیار کرے کہ برائی نہ کرے، اور پھر بھی اگر اس سے سرزد ہو جائے تو وہ اس کیٹیگری میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ برائی کرنے کے باوجود اس سے جہنم کی آگ سے اس کو بچا لے گا۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اس قیامت کے دن جب حق سامنے آ جائے گا تو پھر ان کے پاس انکار کرنے کا کوئی رستہ نہیں بچے گا، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ اور اس کے لیے دوسری جگہ پہ قرآن میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اس وقت ان کے پاس کیونکہ سب چیزیں حق پر قائم ہوں گی تو ان کے اپنے ہاتھ پاؤں، ان کی اپنی زبانیں سچ بولیں گے۔ اگر وہ چاہیں گے بھی کہ غلط بات کر سکے تو وہاں پہ ان کو غلط بات کہنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اس دن حکم صرف اللہ کا چلے گا اور انسان کے سارے اختیارات ختم ہو چکے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔
تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنا تعارف ہمیں کیا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کی کوئی مفاد اور کوئی غرض ہم سے وابستہ نہیں ہے کہ اگر ہم برائیاں کریں یا اس کی نافرمانی کریں تو اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا، یا اگر ہم فرمانبرداری کے راستے پر چلیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ہم سے فائدہ پہنچایا جائے گا. کیونکہ حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تمام انسان اگر مل کر بھی نافرمانی کریں تو اللہ کی بادشاہی میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے، اور سب کے سب مل کر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی مطیع فرمان اور عبادت گزار بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسلوں سے اٹھایا ہے. تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ثابت ہوتا ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. آگے اللہ تعالیٰ ان مشرکین عرب ہی کے کچھ شرک اور ظلم کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ اپنا بھی جائزہ لیتے جائیں کہ کہیں اس قسم کی اس سے ملتے جلتے شرک ہماری زندگی میں بھی تو نہیں ہے. ان کی اللہ تعالیٰ تنقید بھی ان کے شرک پر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی اصلاح بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے بزعم خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے. پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ. اس میں تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی کیا، انہوں نے جو اپنے لیے خود شریعت بنائی ہوئی تھی اس میں وہ عموماً اپنے کھیتوں کی جو پیداوار ہوتی تھی اور جانور جو ہوتے تھے اس میں سے 2 حصے نکالتے تھے. ایک حصہ اللہ کے نام کا اس شکریہ میں کہ اللہ نے یہ کھیت اور جانور انہیں بخشے، اور دوسرا حصہ اپنے قبیلے یا خاندان کے جو سرپرست معبود انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان کی نظر اور نیاز کا، تاکہ ان کی مہربانیاں بھی شامل حال رہیں. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کے اسی ظلم پر گرفت کرتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ یہ سب مویشی پیدا کیے ہوئے تو ہمارے ہیں، عطا تو ہم نے کیے ہیں، پھر دوسروں کی نظر اور نیاز تم کیوں کرتے ہو، یہ نمک حرامی ہے. اور پھر اسی کی ذیل میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی حرکتیں کیا تھیں کہ اگر جو بھی غلہ یا پھل وہ خدا کے نام پر نکالتے تھے، اگر اس میں سے کچھ گر جاتا تھا تو وہ شریکوں کے حصے میں شامل کر دیتے تھے، اور اگر شریکوں کے حصے میں سے کچھ گرتا تھا اور خدا کے حصے میں مل جاتا تھا تو وہ انہی کے حصے میں واپس کر دیا جاتا تھا. اسی طرح کھیت کا جو حصہ شریکوں کی نظر کے لیے مخصوص ہوتا تھا، اگر اس میں سے پانی اس حصے کی طرف بہہ نکلتا جو خدا کی نظر کے لیے مختص ہوتا تو اس کی ساری پیداوار شریکوں کے حصے میں داخل کر دی جاتی تھی. لیکن اس کے برعکس اگر صورت پیش آتی یعنی کہ مشرکین کے یعنی خدا کے لیے جو حصہ مختص تھا وہاں سے پانی مشرکین کے حصے کی طرف چلا جاتا تو خدا کے حصے میں وہ کوئی اضافہ نہیں کرتے تھے. یعنی مجموعی طور پر جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ کے پاس سے حصہ جتنا بھی کم ہو جائے اور شریکوں کے پاس جتنا حصہ زیادہ پہنچ جائے تو اس کی ان کو کوشش ہوتی تھی. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ دراصل ان کے مذہبی طبقوں کے پیٹ پہ جاتا تھا، یا جو بھی لوگ اس کے لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے وہ براہ راست یا بالواسطہ مجاوروں اور پجاریوں تک پہنچ جاتا تھا، اور اس میں ان کا فائدہ تھا، جو اس لیے انہوں نے اس قسم کی شریعت ان کے درمیان نافذ کر رکھی تھی. اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں. اس میں انہوں نے قتل اولاد کے سلسلے میں 3 صورتیں بتائی ہیں جو اہل عرب میں رائج تھیں. پہلی چیز یہ کہ وہ لڑکیوں کا قتل کر دیتے تھے اس خیال سے کہ وہ ان کے لیے کمزوری کی علامت نہ ہو، کوئی ان کا داماد نہ بنے جس کو انہیں جائیداد دینی پڑے، یا قبائلی لڑائیوں میں وہ دشمن کے ہاتھوں میں نہ پڑے، یا کسی بھی سبب سے وہ ان کے لیے باعث آر نہ ہو. پھر بچوں کا قتل اس خیال سے کہ ان کی پرورش کا بار اٹھانا ان کے لیے مشکل نہ ہو جائے، اور آمدنی میں کمی کی وجہ سے پھر ان کے بچے ان کے لیے بعد میں ناقابل برداشت بوجھ نہ بن جائیں. اور تیسری چیز یہ کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے بھی بعض اوقات بھیٹ چڑھا دیتے تھے. ہم نے جو تاریخ میں ان کے معاملات پڑھے اس میں پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض اوقات لوگوں کے وہ واقعات سنے جس میں انہوں نے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے دفنانے کا بھی ذکر کیا. اس میں اگر ہم اپنے دور کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ چیز کسی قدر عام ہے کہ جب الٹرا ساؤنڈ کرایا جائے اور سلیکٹڈ قسم کے ابارشنز بعض اوقات کرا لیے جاتے ہیں. اسی طرح فیملی پلاننگ اگر مستقل ہو، اگر وہ انسان عورت کی صحت کے لحاظ سے ہو یا کسی بچوں کی تربیت کے لحاظ سے تو شاید پھر بھی شریعت تو اس کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن صرف اس لیے کہ ہم ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے
تو یہ چیز اسلام میں منع ہے۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کرے اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیت خود ساختہ ہیں۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ان کی منمانی جو رسومات تھی، جو خود ساختہ ان کی شریعت تھی، اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا بات بتا رہے ہیں کہ حلال اور حرام کو طے کرنے کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا یعنی جھوٹ باندھا ہے۔ ان قریب اللہ انہیں ان کی ان افطرا پردازیوں کا بدلہ دے گا، یعنی جو کچھ خود ساختہ رسومات انہوں نے دین میں حصہ بنا دی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ان سے پوچھے گا اور اس کی سزا دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر جھوٹ باندھ کر حرام ٹھہرا لیا، یقیناً وہ بھٹک گئے ہیں اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات یعنی کھانے پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور باربرداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ جو انہوں نے اپنی منمانی شریعت اپنے لیے بنائی ہوئی تھی اسی کی طرف اشارے کریں کہ انہوں نے بعض چیزوں کو خود سے حرام ٹھہرا لیا تھا اور بعض سے خود، اور الزام کیا لگاتے تھے؟ اللہ کے اوپر لگاتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے چیزیں نازل ہوئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہے اور 2 گائے کی قسم سے، پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے، یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو اس کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی۔ یہ چیز ہم پہلے بھی کہہ چکے کہ بندے جب کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزادی کی زیر نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی کیونکہ اذن سے ہی ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ کام ہم نے کیا۔ ورنہ یہودیوں کے بارے میں جو ہمیں اب تک بتایا گیا اس کتاب میں، وہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ وہ سوالات کر کر کے اپنے لیے خود چیزوں کو نیرو ڈاؤن کر کے مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال لیتے تھے۔ تو اس طرح یہ جو سب ناخن والے جانور حرام کیے گئے یا گائے اور بکری کی چربی ان کے اوپر حرام کی گئی، تو یہ بھی ان کے اپنے ہی سوالات اور اپنے ہی آپ کو مشکل میں ڈالنے کا نتیجہ تھا۔
یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ مجھے اس کو پڑھتے ہوئے لگ رہا تھا کہ بعض اوقات ہم بھی، ہمارے الفاظ بھی کچھ اسی طرح کے ہوتے ہیں، یا ہمارے جملے بھی، کہ ہم بجائے خود کوشش کرنے کے یا نیت کرنے کے یا نیکی میں آگے بڑھنے کے بہت دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو کر لیں گے، بجائے اس کے لیے ہم پلان کریں، اس کے لیے عملاً کوششیں کریں، اس کے لیے دعائیں کریں، ہم یہ چیز اللہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق جب دے گا، جب وقت آئے گا تو اس وقت یہ کام ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ کیا، کہ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام اختیارات اس سلسلے میں انسان کو دیے ہیں کہ وہ حق کے راستے پر چلنا چاہے، صحیح راستہ اختیار کرے، یا جہالت کے راستے پر چلنا چاہے اور غلط راستہ اختیار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہمارے سامنے صاف صاف یہ بات رکھ رہے ہیں۔ ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نیری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یعنی آگے جو اللہ تعالیٰ چیزیں بتا رہے ہیں یہ ہیں دراصل وہ پابندیاں جو کہ اللہ کی طرف سے ہیں اور ہماری شریعت کی بنیاد ہیں۔ پہلی چیز کیا کہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ شریک کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں خاص اسی کی صفات ہیں ان میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، جو حقوق و اختیارات خاص اللہ کے ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو پہلی چیز کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری یہ کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، یعنی ان کے ساتھ ادب کا، اطاعت کا، خدمت کا اور محبت کا اظہار کرنا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے بات بتائی اور وہاں پہ ہم انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھیں گے۔ تیسری چیز یہ کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ اس کے حوالے سے ہم پیچھے تھوڑا سا ہم نے بات کی تھی کہ یہ اس میں فیملی پلاننگ کی وجہ سے جو عموماً ہمارا وجہ ہوتی ہے فیملی پلاننگ کی، وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے وسائل اور اتنے ذرائع نہیں ہیں کہ ہم بچوں کو اچھا لائف اسٹائل دے سکیں۔ تو اگر اس لحاظ سے انسان سوچتا ہے اور اس لحاظ سے پھر ابورشن ہوتا ہے تو وہ گویا اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا ہوا۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی۔ اور نمبر 5 یہ کہ کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اور چھٹی یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے۔ اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے۔ ناپ تول میں پورا انصاف کرنے سے ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے دینے اور لینے کے پیمانے یکساں ہوں۔ ہمارا حال عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب حقوق کی بات آتی ہے تو ہمیں اپنے حقوق تو اچھی طرح سے یاد ہوتے ہیں، لیکن جہاں فرائض کی بات ہوتی ہے تو وہ ہم ان کی نہ فکر کرتے ہیں اور ان کو ہم آرام سے بھلا دیتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ناپ تول میں پورا انصاف کرنا ہے۔ جب ہم لینے کے معاملے میں تیز ہیں تو دینے کے لیے بھی ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے، کیونکہ نہ دینا ہمارے حق میں بہت نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ 8واں حکم یہ ہے کہ جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ اور پیچھے ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ خواہ اس کی ضرورت تمہاری اپنی خود ذات ہی کیوں نہ آ جائے، یعنی خواہ اپنا نقصان ہو یا اپنے رشتہ دار کا، بات ہمیں ہمیشہ حق اور انصاف کی ہی کرنی ہے۔ 9ویں بات یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کے عہد سے کیا مراد ہے؟ اس سے دونوں مراد ہیں کہ جو اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں سے عہد ہوں
یا یہ بھی کہ جو اللہ سے عہد ہے. کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اور ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے اوپر عنایات ہیں اس سے گھرا ہوا ہوتا ہے، اور یہ ایک ان ریٹن قسم کا عہد اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ ہے کہ اللہ ہی انسان کا خالق اور بالق ہے. اب انسان پہچان لے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر انسان پہچاننے کی نہ کوشش کرے تو گویا پھر وہ اس عہد کو توڑنے کی زیادہ قریب پہنچ جاتا ہے. ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. 10واں حکم یہ کہ نیز اس کی ہدایت یہی ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ یعنی غلط راستے پر لے جائیں گے. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچ سکو. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں، یعنی خود کو اللہ کے آگے جواب دہ سمجھیں اور ذمہ دارانہ زندگی گزار سکیں. اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے گا. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے ہیں. اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. تو اللہ کی آیات سے مراد قرآن مجید کی وہ آیات بھی ہے جنہیں ہم پڑھ رہے ہیں اور جس میں بار بار اللہ تعالیٰ مشرکین عرب کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے. اس میں دوسری نشانی کی طرف جو اشارہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت اور صحابہ کرام کی زندگیاں تھیں جنہوں نے اس ہدایت کو قبول کر لیا تو ان کے اندر کتنی تبدیلی پیدا ہو گئی اور وہ اخلاق کی کتنی بلندیوں پر پہنچ گئے، یعنی ان کی سیرتیں کتنی بدل گئی. اور تیسری جو اس میں نشانی ہے وہ یہ کہ کائنات میں تمہارے ارد گرد جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں ان تمام کی طرف انسان غور کرے تو وہ ہدایت تک پہنچ سکتا ہے. جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. کیا اب لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں یا تمہارا رب خود آ جائے یا تمہارے رب کی بات صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ یعنی یہ ہر طرف جو ہمارے ارد گرد نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں یہ لوگ اس کو سمجھنے کے لیے اور اس سے ہدایت پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے ہی سامنے آ جائیں یا رب خود آ جائے یا رب کی صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جس وقت قیامت نزدیک آ جائے گی اور صاف صاف آثار نمایاں ہو جائیں گے اس وقت انسان کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جو حدیثیں ملتی ہیں اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک کہ غرغرے کا عالم یعنی نزا کا عالم طاری نہ ہو جائے. یعنی جن لوگوں کے سامنے قیامت آئے گی ان کے لیے تو ان کا ایمان اسی وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل قبول ہوگا، لیکن ہم میں سے ہر ایک جس کی قیامت اسی وقت شروع ہو جائے گی جب ہماری موت آئے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ہماری توبہ اس وقت تک ہی قبول ہوگی جب تک کہ موت کے کھلے کھلے آثار ہمارے سامنے نمایاں نہ ہو جائیں، یعنی نزا کا عالم نہ طاری ہو جائے. ایک دفعہ نزا کا عالم طاری ہو گیا اور موت انسان کو سامنے کھڑی ہوئی نظر آ گئی تو اس وقت کی توبہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگی. جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ بن گئے یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں ہے، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا. عموماً جب اللہ تعالیٰ کے پاس سے دین کی بنیادی تعلیم آ جاتی ہے تو پھر لوگ اپنے نفس کی خواہش یا فروعی بنیادوں پر دین کے اندر تبدیلیاں یا دین کے اندر مختلف فرقے اور گروہ بنا لیتے ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں. اور ہمارے دین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں اختلاف رائے تو پسندیدہ ہے کہ ایک معاملے میں 2 یا 3 یا اس سے زیادہ رائے ہوں، لیکن کیا ہے کہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا ضروری ہے. جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا اور جو قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے وہ اس قسم کا اختلاف ہے جو کہ
افتراق کی طرف یا فرقہ بندی کی طرف لے جائے. تو یہ والی اگر چیز ہو کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر کفر کی فتوے لگانے لگے اور صرف اپنے آپ کو صحیح سمجھیں اور دوسروں کو غلط سمجھنے لگیں، اس قسم کا افتراق یا اس قسم کا اختلاف ناپسندیدہ ہے. اس کی ذیل میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جو قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کھلے کھلے احکامات اور قطعی احکامات دے دیے ہیں ان پر بندہ توجہ دے، اور جن چیزوں میں اختلاف ہو اور جن کے اختلاف ختم ہونے کی کوئی امید نہ ہو اس پر بلا وجہ کے بحث مباحثے اور گفتگو نہ کی جائے. جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کے حوالے سے ہمیں ایک بہت پیاری حدیث ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گی. بہت مجھے جو حدیثیں پسند ہیں ان میں سے یہ حدیث ہے، اور آپ بھی جب اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی. یہ حضرت ابی عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی اور پھر ان کی وضاحت فرمائی کہ جو آدمی کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر اس کو کر نہیں پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں. یعنی جس وقت ہم کسی نیکی کی نیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کو ہمارے نامہ اعمال میں کامل نیت لکھ دیتا ہے. ابھی ہم نے کی نہیں ہوتی لیکن وہ لکھتی جاتی ہیں، اور اگر وہ ارادہ کر کے اس کو کر گزرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیاں اس کی لکھ لیتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 10 گنا اجر کا ہمیں بتایا، لیکن اللہ کے نبی نے جو ہمیں حدیث ہے، یہ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں بات بتا رہے ہیں وہ کیا کہ اگر ہمارا اخلاص اور جس مشکل میں ہم نے وہ نیکی کی ہو اس کے لحاظ سے جو ہمارا جذبہ ہو تو اس نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ کم از کم 10 نیکیوں سے اور زیادہ سے زیادہ 100 گنا یا پھر 700 گنا سے بھی زیادہ نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے مگر اس کو کرتا نہیں، یعنی کرنے سے باز آ جاتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے نیت تو کی تھی لیکن میں نہ کروں اس کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کی کامل نیکی لکھ دیتے ہیں. یعنی برائی سے بچنا، برائی کی اٹریکشن ہوئی، اس کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا لیکن رک گئے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں نیکی کی مانند لکھ دیتے ہیں. اور اگر بندہ ارادہ کرنے کے بعد اس برائی کو کر گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک برائی لکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے نیکی کے لیے ہمارے لیے راہیں کھولی نہیں ہے کہ نیکی ہم اپنے نیت، اپنے خلوص اور اپنی محنت کے مطابق اس کا انگنت اجر پا سکتے ہیں، اور برائی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ برائی کا بدلہ صرف ایک برائی کے برابر ہی دیا جائے گا. تو اس میں ہمارے لیے بہت کھلا آپشن ہے کہ ہم نیکیوں کی خوب نیت بھی کریں، دعائیں بھی کریں اس کے لیے، اور جب ہم یہ سب کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. یہاں پہ دوبارہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہمیں بتا رہا ہے، اور یہ کس لیے؟ کیونکہ یہودی بھی اپنا رشتہ ان سے جوڑتے تھے، عیسائی بھی انہیں سے اپنا تعلق بناتے تھے، اور مشرکین عرب بھی جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر خود کو سمجھتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ابراہیم کا طریقہ جسے اس نے یکسو ہو کر اختیار کیا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت یعنی عبادت کے لیے میں جتنے بھی اظہار کرتا ہوں، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں. کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے. اس آخری جو آیت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی زندگی کے بارے میں بنیادی حقیقتیں ہمارے سامنے کھولی ہیں. سب سے پہلی بات کیا ہے کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا. خلیفہ بنایا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیجا اور زمین میں جتنے بھی چیزیں موجود ہیں ان سب کو انسان کے لیے مسخر کیا اور انسان کو اس کے اوپر اختیارات دیے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، یعنی مراتب کا فرق رکھا، کسی کو مال کے لحاظ سے اوپر کیا، کسی کو صحت کے لحاظ سے اوپر کیا، کسی کو دین کے لحاظ سے اوپر کیا، لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کے مقابلے میں درجے مختلف رکھے۔ اور کیوں یہ کیا؟ تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، یعنی جو کچھ بھی ہم کو ملا ہے ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ کا کتنا حق ادا کیا۔ اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم بعض اوقات علم اور عقل اور سمجھ بوجھ ہوتی ہے، ہمارا خاندان ہوتا ہے، ہماری تعلیم ہوتی ہے، ہماری مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں، مال اور دیگر وسائل زندگی ہوتے ہیں، ہمارا اسٹیٹس ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں جس کے لحاظ سے ہم ایک دوسرے کے اوپر اپنی برتری سمجھ رہے ہوتے ہیں یا جتا رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارا رویہ یا طرز عمل ان سب چیزوں کے معاملے میں کیا رہتا ہے؟ ہم اپنے اصل مالک کو جس نے تمام نعمتیں، یہ تمام اپنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، کیا ہم اس کو یاد رکھتے ہیں یا پھر ان تمام نعمتوں کو اپنی محنت اور اپنی عقل کا نتیجہ سمجھ کر گھمنڈ میں پڑ جاتے ہیں؟ یہ چیز دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس میں ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ اگر ہم شکر کا رویہ اختیار کر کے اپنے مالک اور خالق کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ رویہ ہے۔ اگر ہم شیطان کے راستے پر چل پڑتے ہیں تو گویا ہم نے پھر شیطان کی اطاعت اختیار کر لی۔ تو یہ چیز ہمیں غور کرنی ہے یہاں پر ٹھہر کر کہ ہمارا رویہ ہی اس بات کو طے کرے گا کہ ہم خدا نخواستہ اللہ کے پاس سزا کے حقدار ٹھہرتے ہیں یا پھر وہ ہماری کوششیں دیکھ کر ہم سے درگزر فرماتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ البتہ جو چیز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ اللہ کے پاس بخشش اور اللہ کی رحمت ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوگی جو کہ ہمیں جنت میں لے جائے گی، کیونکہ جتنے بھی نیک اعمال انسان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، میانہ روی اختیار کرو اور سیدھے رہو، اور یقین کر لو کہ تم میں سے کوئی شخص صرف اپنے عمل سے نجات نہیں پا سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے پوچھا، کیا آپ بھی یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لیں۔ تو یہ چیز ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کے لحاظ سے اپنا رویہ اور طرز عمل درست رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے اور صحیح راستے پر چلائے۔ لیکن یہ کہ قیامت کے دن جو ہمیں اگر جنت ملتی ہے تو وہ ہمارے ان اعمال کی وجہ سے ملنے کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ کی رحمت ہی ہوگی، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بے شمار نعمتیں دی ہیں کہ اگر ہم ان کا حق ادا کرنا چاہیں تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک روایت سے یہ ملتا ہے کہ اگر انسان نے جتنی بھی اپنی زندگی میں پوری عبادات کی ہوں ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صرف جو اللہ تعالیٰ نے بینائی کی جو نعمت ہمیں دی ہے، جو آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، اس کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ہماری تمام عبادات اس نعمت کا حق ادا کرنے کے لیے بھی کافی نہیں ہوں گی۔ تو ہمیں اپنی عبادات کے اوپر، اپنے نیک اعمال کے اوپر غرور نہیں کرنا، یہ نہیں سمجھنا کہ ہم ان اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، بلکہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی جو انشاءاللہ ہم کو جنت کا حقدار ٹھہرائے گی۔ سورۃ الاعراف بھی مکی صورتوں میں سے ہے اور تقریباً مکہ کے آخری زمانے میں بالکل اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نازل ہوئی تھی، اور اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی بار بار تنبیہ کریں گے مشرکین مکہ کو اور ڈرائیں گے، کیونکہ ایک عرصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، لیکن وہ لوگ مستقل ہٹ دھرمی اور ضد دکھا رہے تھے، نہ صرف شدید مخالفت کر رہے تھے بلکہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں بھی انہوں نے شروع کر دی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ ترغیب بھی دیتے جائیں گے کہ مخالفین کی شرارتوں کے جواب میں انہوں نے صبر اور ضبط سے ہی کام لینا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے محمد تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو نصیحت اور یاد دہانی ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور تمہارے دل میں اس سے متعلق کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ جھجک کے حوالے سے تفسیر میں لکھا تھا کہ جو بھی اس دعوت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تو جس طرح کی بھی مزاحمت، مخالفت یا مذاق اس دعوت کا اور اس دعوت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اڑایا جا رہا ہے تو اس پر دل تنگ نہ ہو اور پریشان نہ ہو۔ اور اس کو پڑھتے ہوئے مجھے لگ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت اس سے ہمیں پتہ چل رہی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بات کی ہے کہ تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ پیدا ہو، لیکن اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے احساسات میں گرفتار ہو جاتے تھے بحیثیت بشر، بحیثیت انسان ہونے کے،
اور یہ کتنا فطری احساس ہے. اور مجھے اس کو پڑھتے ہوئے یہ بھی لگ رہا تھا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کی دینی کیفیات کو ہم قرآن میں منعکس ہوتا ہوا دیکھیں تو ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی شکر کے جذبات پیدا ہونے چاہیے اور محبت کے جذبات پیدا ہونے چاہیے کہ انہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی محنت، کتنی مشقت اور کتنی آزمائشوں سے گزر کر اس دین کو ہم تک پہنچایا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اس رستے پر چلنا تو ہمیں بھی ہے، تو ہماری اس حوالے سے کتنی تیاری ہے اور ہم اس حوالے سے کتنا مضبوط ہیں کہ اس دین کے جواب میں اگر ہمیں مخالفت ہو، پریشانیاں ہوں، تو کیا ہم ٹھٹک کر ٹھہر جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، یا یہ کہ اللہ کے نبی کی طرح اس رستے پر ہم مستقل مزاجی کے ساتھ چلتے جائیں گے. لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے. اس حوالے سے اس صورت کی نصف سے آگے کی طرف جب ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 6 اقوام کا ذکر کیا ہے ان کے انبیاء کرام کے ساتھ کہ جنہوں نے اس ہدایت کو ماننے سے انکار کیا اور پھر ان کا کیا انجام ہوا. یہاں پر جو الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے. ظالم کس لحاظ سے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت عمل تھی اس کو ہم نے خود غفلت میں ضائع کر دیا اور خود کو جہنم کا حقدار ٹھہرا دیا. کیونکہ ایک دفعہ جب عذاب آ گیا، ایک دفعہ جب قیامت قائم ہو گئی تو اب انسان کے پاس مہلت کا عمل ختم ہو گیا. اس کو اگر ہم اس طرح سے سمجھیں کہ اگر کسی بندے کو صحرا کا سفر کرنا ہو اور اس کے پاس محدود پانی ہو تو کیا وہ اسے ضائع کر دے گا یا احتیاط سے سنبھال کر استعمال کرے گا؟ اسی مثال کو اگر ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ جو ہماری زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں ہمیں ایک محدود وقت کے لیے دی ہیں. ہمارا وقت، ہمارا پیسہ، ہمارا بولنا چالنا، ہماری سوچیں، ہماری دلچسپیاں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے محض ایک محدود وقت تک کے لیے ہمیں دی ہیں. ادھر ہماری سانس کی ڈوری ٹوٹے گی اور ادھر یہ تمام چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی. تو ہمارے لیے اہم بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس مہلت کو ہم غفلت میں ضائع کرنے کے بجائے حقیقت کی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھیں اور اپنے وقت کو اور ان تمام چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی شکل میں ہمیں دی ہیں بہترین طور پر استعمال کریں تاکہ جب وہ وقت ہمارے پاس آئے تو ہم اپنی زندگی سے خوش ہوں اور مطمئن ہوں، نہ کہ اپنے لیے ظالم کا لیبل لگائیں. بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن جتنے بھی سوال جواب ہوں گے وہ اسی بنیاد پر ہوں گے کہ رسولوں کی پیش ہوئی دعوت کو کس نے مانا اور کس نے پیروی کی اور دوسری طرف کس نے اس کو رد کر دیا. اور اسی کے لحاظ سے کچھ لوگ خوش ہوں گے اس دن جنہوں نے نبیوں کو مانا ہوگا، ان کی پیروی ہوگی، اور دوسرے لوگ نادم ہوں گے جنہوں نے اس دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا. پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہ تھے. اور وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرنے والے تھے. یہاں پر جو بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں وہ کیا کہ قیامت کے دن جو بات ہے نا کہ وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے. اس کے حوالے سے جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ دنیا کی زندگی میں ہمیں مختلف چیزیں اپنے وزن کے لحاظ سے بھاری بھرکم لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو چیز ہمیں بتا رہا ہے وہ یہ کہ باطل یا کفر کی پوری زندگی خواہ دنیا میں کتنی ہی طویل ہو، کتنے ہی شاندار کارنامے انہوں نے کیے ہوں، یہ تمام چیزیں اللہ کے ترازو میں سراسر بے وزن قرار پائیں گی. جب یہ کوششیں جو انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں کی ہوں گی آخرت کے دن اس میزان میں تولے جائیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ دنیا میں وہ جو کچھ کرتے رہے تھے وہ آخرت میں ایک پرے کاہ کے برابر بھی وزن نہیں رکھتا. اس کے حوالے سے سورہ کہف کی آیت ہمیں ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کس کے عمل رہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا کہ وہ لوگ جن کی ساری کوششیں
الذین ضل سعیہم، ان کی ساری کوششیں ضائع ہو گئیں دنیا کی زندگی میں، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیات سے کفر کیا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور یوم قیامت ان کو ہم کوئی وزن نہ دیں گے۔ یعنی دنیا میں ہو سکتا ہے انسان بہت بھاگ دوڑ کرے، بہت ریسرچ، بہت ٹیکنالوجی، بہت دنیا کو ترقی دینے میں اپنا حصہ ڈالے، لیکن قیامت کے دن ان تمام کوششوں کا وزن اسی صورت میں ہوگا جب یہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشی کے لیے ہوں گی۔ اگر یہ دوسرے مقاصد سے ہو رہی ہے تو قیامت کے دن، جس دن تمام وزن جو ہے وہ صرف حق کے مطابق ہوگا، وہاں پہ یہ کسی وزن کے حامل نہ ٹھہریں گے، اور یہ سب کچھ چیزیں وہاں پہ ان کے لیے ضائع ہو جائیں گی۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کر دیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ آگے کی جو آیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ انسانی تاریخ کا ابتدائی باب دوبارہ ہمارے سامنے لا رہے ہیں۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں وہ پلورل کے الفاظ ہیں، جمع کا صیغہ ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، یعنی صرف آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی اور تمہاری صورت بنائی، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یعنی آدم علیہ السلام تمام انسانیت کی نمائندگی کی حیثیت سے وہاں کھڑے ہوئے تھے، اور پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہاں سے جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو ڈاروین اور اس کی تھیوری، اس سے کیا وہ کہتے ہیں جہالت سے آغاز ہوا اور انسان جانور کی شکل سے آہستہ آہستہ ترقی کر کے انسان بنا، اور اسی لحاظ سے ظاہر ہے پھر وہ انسان کو ایک غیر ذمہ دار ہستی یہاں پہ اس دنیا میں سمجھتے ہیں۔ جبکہ اسلام ہمیں جو انسان کی تاریخ بتاتا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کا آغاز علم سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا اور ایک ذمہ دار ہستی بنا کر اس کی ذمہ داری دی کہ وہ دنیا کو اچھی طرح سے استعمال کرے۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یعنی سب سے پہلی چیز ہمیں شیطان کے بارے میں کیا پتہ چلتی ہے کہ وہ اس نے اس موقع پر تکبر کیا، اپنے آپ کو انسان سے، حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ بہتر سمجھا۔ تکبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہمیں ملتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ اس پر فرمایا گیا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ وہ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، فرمایا تجھے مہلت ہے۔ یہاں پہ کیا چیز پتہ چل رہی کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مانگنے پر اس کو مہلت دی، وقت کی بھی اور ان تمام مواقع کی بھی کہ وہ دنیا میں مواقع استعمال کر کے انسان کو بہکا سکے۔ لیکن جیسے کہ ہم پہلے یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ یہ صرف جو شیطان کو جو حق حاصل ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ وہ انسان کو وسوسے ڈال سکے، اس کے اوپر کوئی زبردستی کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کے ہاتھ میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ شیطان کے اس جملے پہ اگر ہم غور کریں تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ اس نے اپنے اس رویے پر جو اس نے نافرمانی کی تھی، نادم ہونے کے بجائے الٹا اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام تراشی شروع کر دی کہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا۔ اور پھر جواباً کیا کہتا ہے کہ اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا۔ یہ جو آگے کے الفاظ ہیں اس کو آپ لوگ ضرور ہائی لائٹ کریں تاکہ ہم اپنے اس ازلی دشمن کے حوالے سے فکر مند بھی ہوں اور ہوشیار بھی رہیں۔ اس کا چیلنج کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اب میں انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ ذرا اگر ہم اپنا جائزہ تو لیں کہ کیا جس طرح شیطان نے یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کو دیا ہے کہ وہ ہمہ وقت ہر طرف سے ہمارے اوپر حملے کرے گا اور ہمیں اللہ کی راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا، تو کیا ہم اس لحاظ سے خبردار ہیں، ہوشیار ہیں؟ اور ہم کس طرح یہ کام کر سکتے ہیں شیطان کے خلاف؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ وہ ہمیں شیطان سے بچا کر رکھے۔ اس کے لیے خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ہی بتایا کہ اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسے پیدا کرے تو کیا کہنا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے ہمیں ایک دعا بتائی جس کے الفاظ بڑے پیارے ہیں۔ اس دعا کا اختتام اس طرح سے ہوتا ہے کہ اللہم احفظنی من بین یدی
ومن خلفی وعن یمینی وعن شمائلی واعوذ بک ان اغتال من تحتی، اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے اور ہمارے نیچے سے ہر طرف سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے کہ شیطان ہمارے اوپر اپنے ہتھ کنڈے نہ چلا سکے۔ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں رکھا اور کیا کہا تو اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس واقعے کے متعلق جو حقائق بتائے ہیں اس سے کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ وہ کیا کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے، اور ان سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے جو روکا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس میں ایک بات تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ جو شیطان کا بہکانا ہے یا جو صحیح راستے سے جب انسان ہٹتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں انسان کی شرمگاہ یعنی اس کا سطر اس کے لیے کھل جاتا ہے، پھر اس کے جو شرم و حیا ہونی چاہیے وہ اس سے دور ہٹ جاتی ہے۔ تو شیطان کی اطاعت کا جو پہلا نتیجہ ہے وہ بے حیائی یا بے لباسی کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ دوسری چیز جس سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ شیطان اپنے جھوٹے وعدوں کے ذریعے انسان کے اندر غلط قسم کی آرزوئیں پیدا کرتا ہے اور جھانسی میں لاتا ہے۔ یہ جو اس کے الفاظ ہے نا، اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ شیطان نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے روکا ہے تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے، اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ تو شیطان کی جو دھوکے بازی ہے یا جو اس کے ہمارے ساتھ ہتھ کنڈے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ ہم کو جھوٹی آرزوئیں اور جھوٹے خواب دکھاتا ہے اور ان چیزوں میں مگن کر دیتا ہے جو کہ دراصل ہمارے لیے نقصان کا سبب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ اور یہ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ ایک دو دن کی کہانی نہیں تھی کہ آج شیطان نے بہکایا اور کل حضرت آدم اور حضرت حوا اس درخت کا پھل کھا بیٹھے، بلکہ آہستہ آہستہ بہت تحمل کے ساتھ اس نے یہ کام کیا، اور پھر جو ان کے ارد گرد پوری جنت پھیلی ہوئی تھی جہاں پہ کہ درخت جنت کا لفظ ہی درختوں کے لیے آتا ہے، باغات کے لیے آتا ہے، ان تمام درختوں اور ان تمام باغات کے درمیان ان کو کھینچ کر آہستہ آہستہ ان کو اس درخت کی طرف لے گیا جس کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے جانے سے منع کیا تھا۔ اس سے بھی ہمیں کیا بات پتہ چلتی کہ شیطان ایک دم سے ہمیں برائی کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ وہ ہمارے دل میں بہت سلولی آہستہ آہستہ رفتار کے ساتھ اس برائی کی اٹریکشن یا اس برائی کی کشش پیدا کرتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اس سے دور ہوں، میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں، میں تو صرف یہ کر رہا ہوں، لیکن پھر شیطان کے ہتھ کنڈے کیا ہوتے ہیں کہ وہ بالآخر انسان کو اس برائی کے کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے جس کے بارے میں انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے دور رہوں گا۔ اس سے یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے کہ برائیوں کی یا اس قسم کی چیزوں کی ہمارے اندر کشش ہوتی ہے، لیکن اگر ہم چوکنے رہیں، جو کہ آگے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری سے کیا پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے۔ یہ خاصیت دراصل اس درخت کی نہیں تھی کہ درخت کے مزہ چکھنے سے یہ کام ہو، بلکہ دراصل یہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی نافرمانی کا نتیجہ تھا
کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو یاد نہ رکھا اور ان سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو شرم و حیا تھی اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ان کے اندر رکھی ہوئی تھی، اور اس غلطی کے نتیجے میں یہ جو ان کے لباس تھے وہ ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی غلطی کی طرف توجہ دلائی تو کیا رویہ ان دونوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں بول اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو ہم یقیناً تباہ ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے جو آگے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ میں ڈالی، خود اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی تاکہ وہ اپنی غلطی سے توبہ کر سکیں۔ تو شیطان کا رویہ کیا تھا کہ اس نے غلطی کری، اس کے اوپر جمع رہا اور الٹا الزام تراشی اللہ تعالیٰ کے اوپر کی۔ اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جو رویہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنی غلطی کو فوراً محسوس کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو یہ کلمات سکھائے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کی، ان کے اندر ندامت کا اظہار ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ جو پورا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ گویا ایک ٹیسٹ کیس کی طرح بھی ہے، اس کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے لیسن بنا کر بھی رکھا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی شیطان اسی طرح ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، وہ برائیوں کو خوشنما بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور بہت آہستہ آہستہ یہ کام کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ کی پناہ طلب کرتا رہے اور نیکی کے لیے دعائیں اور برائیوں سے توبہ کرتا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راہ پر ٹھہرنے میں اور صحیح راستوں پر چلنے میں اس کے لیے آسانیاں دکھا آتے ہیں۔ فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخرکار نکالا جائے گا۔ قرآن میں ہی جو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر یہ واقعہ بیان کیا، اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ کوئی سزا نہیں تھی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ طے شدہ پلان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفۃ الارض کا درجہ دے کر ہی پیدا کیا تھا، تو یہ ان کے لیے دراصل ایک لیسن تھا کہ انہیں شیطان سے کس طرح ہوشیار رہنا ہے اور شیطان کس طرح ان کو جنت سے نکالنے کے لیے اور جو درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس سے گرانے کے لیے ہم وقت پہنچا ہے۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ لباس کے متعلق ہمیں بتا رہے ہیں کہ لباس جو ہے، جو الفاظ ہیں قد انزلنا علیکم لباسا یواری، لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ نازل کرنے کے الفاظ ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لباس کی کتنی فضیلت اور کتنی اہمیت ہے، اور پھر آگے کا جو پورا پیراگراف ہے یہ اسی کے حوالے سے ہے جس سے ہمیں پتہ چلے گا اس کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ تین مقاصد ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں لباس کے بتاتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ وہ ہمارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے، دوسری چیز کیا کہ وہ ہمارے لیے جسم کی حفاظت کا ذریعہ بنے، سردیوں میں ہمیں ٹھنڈ سے بچائے اور گرمیوں میں ہمارے ایسے آرام دہ لباس ہوں جو کہ ہمارے جسم کو گرمی سے بچائیں، اور تیسری چیز کیا کہ زینت کا ذریعہ بھی ہو، یعنی انسان کے اندر جو فطری زینت کی خواہش ہے اس کو پورا کرنے کا ذریعہ بھی لباس بن سکتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ تقویٰ کے لباس سے کیا مراد ہے؟ تقویٰ کے لباس سے ایسا لباس ہے مراد ہے جو کہ پوری طرح ساتر بھی ہو، زینت میں بھی حد سے بڑھا ہوا یا انسان کی حیثیت سے گرا ہوا نہ ہو، اس سے فخر، غرور اور تکبر کی شان نہ ظاہر ہو، اور پھر وہ ان ذہنی امراض کی نمائندگی بھی نہ کرتا ہو جن کی بنا پر مرد کبھی زنانہ پن اختیار کرتے ہیں اپنے لباس کے ذریعے اور عورتیں کبھی مردانہ پن کی نمائش کرنے لگتی ہیں۔ اسی طرح یہ لباس ایک دوسرے کے قوم کی شکل اختیار کرنے کی کوشش کا بھی اظہار نہ ہو۔ تو اگر لباس ہمارا ان تمام چیزوں کا مظہر ہے کہ وہ ہمیں اللہ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں جتنی بھی ہمارے اوپر مہربانی ہے اس کا اظہار کر رہا ہو، تو ایسا ہی لباس دراصل تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تخلیقات ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی نعمت نہیں دی، صرف انسان ہی کے ساتھ یہ خاص نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لباس کی نعمت سے نوازا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق سیکھیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان پھر تمہیں اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔
یعنی یہ جو پلاننگ ہے یہ شیطان کی پلاننگ ہے کہ انسان کا لباس اس کے جسم پر سے اتروا دیا جائے اور ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دی جائیں اور بے حیائی کا ماحول پیدا کر دیا جائے. وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان لاتے ہیں. یعنی شیطان ہمہ وقت انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے. اب انسان کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور اس راستے پر چلنے سے گریز کرے جس کی طرف شیطان اس کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. ان سے کہو کہ اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا. اس زمانے میں جو ان کی مختلف مذہبی رسومات تھیں اس کا یہ حصہ تھا کہ وہ کعبہ کا برہنہ طواف کیا کرتے تھے اور کہتے کیا تھے, اللہ کے اوپر الزام کرتے تھے کہ اللہ ہی نے ہمیں ایسے کرنے کا حکم دیا ہے اور ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا. تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہا ہے, ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے. جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا مگر دوسرے گروہ کے اوپر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پر جو عبادات کا موقع ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنی زینت سے آراستہ رہو. جو پچھلے آیات گزری ہے اس کی روشنی میں خاص طور پر یہاں سطر پوشی سے مراد ہے کہ اپنا سطر اچھی طرح ڈھانپو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ زینت یعنی خوبصورتی اور شائستگی کا بھی یہ اظہار ہونا چاہیے. اس کے بعد جو الفاظ اللہ تعالیٰ کی وہ کیا ہے کہ کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو, اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرائی ہیں ان میں سے کھانے پینے کے معاملے میں ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم حد سے تجاوز نہ کریں. ولا تسرفو, الفاظ کیا ہیں کہ وکلوا واشربوا ولا تسرفوا, اور کھاؤ اور پیو لیکن حد سے تجاوز یا اسراف نہ کرو. اس کے حوالے سے اگر مجھے لگ رہا تھا ہم اپنا جائزہ لیں تو کن چیزوں کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ جو ہمارے گھروں میں کھانا بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے کہیں وہ پھینکنے میں تو نہیں جاتا. ایسا تو نہیں کہ ہم خوب ڈھیر بنا لیں اور پھر اس کے بعد وہ کچرے میں جا رہا ہو. اسی طرح اگر ہم پانی کا گھر میں استعمال کریں تو کتنی احتیاط سے استعمال کریں, کیا وہ ہمارے ہاتھوں سے ضائع ہو رہا ہے یا محتاط استعمال ہے. کیونکہ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر دریا کا پانی بھی تمہارے سامنے ہو تو وضو کرنے میں احتیاط سے کام لو, پانی کو ضائع نہ کرو. بہت ہی یہ ایک اعلیٰ مثال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ہمیں بتائی ہے, اور اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ سامنے کتنی ہی فراوانی کیوں نہ ہو ہمیں اپنے استعمال میں احتیاط برتنی ہے, چاہے وہ پانی کی ہو, چاہے کھانے کی ہو, یا اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمتوں کی ہو. پھر اس کے علاوہ حد سے تجاوز کرنے میں یہ چیز بھی آ جائے گی کہ بعض اوقات ہمارے کھانے اتنے مرغن اور اتنے مشکل قسم کے کھانے ہوتے ہیں جو کہ ہماری صحت کو نقصان کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نکلنا یا اسراف میں شامل ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آخری چیز یہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے یعنی کھانے پینے سے فیضیاب ہو رہے ہیں تو اس میں خصوصاً اپنے ارد گرد والوں کا خیال ضرور رکھیں. اس میں اگر رشتہ داری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اپنے اقربا جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھنا کہ ان تک بھی کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں یا ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے, اور جس جگہ جن گلی محلوں میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ بھی ہم ان کا حق ادا کریں, اور جو لوگ محروم ہیں ان کی خصوصی طور پر کوشش کریں کہ اپنے کھانے پینے میں سے ان کا بھی حصہ نکالیں اور ان کی بھی ان ضروریات کو پورا کرنے کی فکر کریں. یہاں پر انشاءاللہ ہمارا وقت پورا ہو چکا تو ہم رکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے احکامات آج یہاں پر اللہ تعالیٰ کے دیکھے ان کے اوپر ہم عمل درآمد کر سکیں. آئیے دعا کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک نے جو اپنا وقت نکال کر یہاں کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے محنت کی، اس کو قبول کر لیجیے گا۔ جو کچھ صحیح بات میری زبان سے نکلی اس کو میرے حق میں حجت بنائیے گا، اور جو چیز میری زبان سے خدا نہ خواستہ صحیح نہ نکل سکی اس کو میرے لیے معاف فرمائیے گا۔ ہم سب کو اس قرآن کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا آسان فرما دیجیے گا۔ ہمیں اپنے بچوں تک اس تعلیم اور اس تربیت کو منتقل کرنا آسان بنا دیجیے گا، اور ہم سب کو اپنا اپنے فرما بردار اور صالح بندوں میں شامل کر لیجیے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔